تالقان کا رہنے والا ایک آدمی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق رکھتا تھا، لیکن راستے کی دوری کا خیال آتا تو جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر کار ایک دن اس کے شوق اور محبت نے اسے اس قدر بے قرار کیا اور وہ خرقان کے سفر پر چل نکلا۔ سفر اگرچہ مشکل اور کٹھن تھا، لیکن وہ اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتا ہوا یہ طویل سفر طے کر کے تالقان پہنچ گیا اور حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ پوچھ کر ان کے گھر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس شخص نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تالقان شہر سے حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کی قدم بوسی کے لیے آیا ہوں۔ عورت نے جواب دیا، بھلا یہ بھی کوئی مقصد ہے جس کے لیے تم آئے ہو؟ ایسے لگتا ہے تم نے دھوپ میں داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے وطن میں کوئی دھندا نہیں تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے ہمت کر کے پوچھا، یہ تو بتا دیجئے کہ شیخ ہے کہاں؟ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ ہے، اس نے تو دھوکے کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ اس دغاباز کے چکر میں نہ پڑنا، ورنہ نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی۔ اس کے آنے سے پہلے چلے جاؤ۔ اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند آدمی بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور آپ کے صحاب کا یہی طریق تھا۔ ان لوگوں کو تو تقویٰ کا پتہ ہی نہیں۔ آج کسی عمر کی ضرورت ہے جو ان کا محاسبہ کرے۔ اب شیخ کی اس عقیدت مند کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، بی بی، شیخ کے انوار فیضان سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے ہی منہ پر تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اس پر لاکھ پھونکیں بھی ماری جائیں تو نہیں بجھتا۔ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی چمگادڑ سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض اس نے شیخ کی اہلیہ کو ایسا لاجواب کیا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ آدمی وہاں سے چل پڑا اور شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ شیخ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ وہ راہ حق کا متلاشی دیوانہ وار جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شیخ نے ایسی بد زبان اور زبان دراز عورت کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ یہ میاں بیوی کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایسے وسوسے آتے اور وہ لاحول پڑتا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے سوچنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا، اس میں بھی ضرور کوئی بھید ہے۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس طرح سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عزیز، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ۔ ہمارا جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس عورت جیسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو سادھی سے، خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس سے بنائے رکھے۔ تنگی کے بوجھ کو ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزار سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا متی کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟